کلام سے سیکھتے ہیں. کلام سے ایک خوبصورت کریکٹر کو ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم نے پہلے سے بھی دیکھا ہے, اس پر اور غور کرتے ہیں. یعقوب کی زندگی کے بارے میں ہم نے سیکھا پچھلی دفعہ بھی. خدا نے اس کے ساتھ برکت کا وعدہ کیا. خدا نے اسے برکت دی. اس کے باپ نے اس کے لیے دعا کی, اس کے لیے نبوت کی, اسے برکت دی. اب وہ برکت جو اس کے باپ نے اس کے لیے دعا کی اس پر ٹھہری ہوئی تھی. جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو وہاں پر وہ خدا کو دیکھتا ہے, ایک جگہ پر جہاں پر وہ خدا کا دیدار کرتا ہے, اور وہاں پر خدا اس کے ساتھ خاص بات کرتا ہے. جب ہم 28ویں باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ ایک سیڑھی کو دیکھتا ہے. وہ سیڑھی زمین سے آسمان تک ہے, اور خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ خدا کے فرشتے اس پر چڑھتے اور اترتے ہیں, اور اس سیڑھی پر غور کرتا ہے. اور آگے جا کے نئے عہد میں نظر آتا ہے وہ سیڑھی یسوع مسیح ہے. آمین. پھر جب وہ سیڑھی کو دیکھتا ہے اور وہاں پر خدا کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے, تو وہ وہاں پر کس طرح سے خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہوتا ہے, خدا کے ساتھ بات کرتا ہے. اگر ہم 28ویں باب میں پڑھیں گے 14ویں آیت سے پڑھ لیں, خدا کس طرح سے اس کے ساتھ کلام کرتا ہے. اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی, اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا, اور ذریعے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں, اور ہر جگہ جہاں کہیں تو چاہے تیری حفاظت کروں گا, اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا جو میں نے تجھ سے کہا ہے. جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا. نہیں چھوڑوں گا, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. میں تجھے برکت دوں گا. اس جگہ جہاں تو جا رہا ہے وہاں پر تجھے برکت ہوگی, اور تو سلامتی سے واپس لوٹ آئے گا. کیونکہ اس کے باپ نے اس کے لیے جو نبوت کی تھی وہ ہم دیکھتے ہیں 27ویں باب میں. تو 27ویں باب میں اس طرح سے اس کے حق میں کہا گیا تھا. 20ویں آیت ہے, قومیں تیری خدمت کریں گی, قومیں تیری خدمت کریں گی, اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں, اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں. تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو, اور تو اپنے بھائیوں کا سردار ٹھہرے گا. اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں, اور یہ بھی کہا کہ تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں. پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو, جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ٹھہرے گا. اور جو تجھے برکت دے وہ برکت پائے, اور جو تجھے دعا دے گا وہ برکت پائے گا. آمین. جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پر خود بخود لعنت ٹھہر جائے گی. جو تجھے خدا نے دعا دے اس کے لیے کہا, اور پھر یہ کہا جو تجھے وہ برکت پائے گا. آمین. کلام اس کے لیے ہوا کہ وہ جو اس پر لعنت کرے گا وہ خود لعنتی ہوگا, اور اس کے لیے کلام ہو جو اسے دعا دے گا وہ خود برکت پائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے.
खुदा उससे एक बड़ा मुकाशफा देता है, जो सीढ़ी आसमान से जमीन तक वो देखता है, और खुदा के फरिश्ते चढ़ते और उतरते हुए भी देखता है। और उसके बाद खुदा उसके साथ हम कलाम हुआ, और खुदा ने वहां पर फिर उसके साथ बरकत के वादे किए, और उसे कहा कि कबीले तेरी नस्ल के आएंगे, और ये भी कहा कि मैं इस जगह वापस तुझे बाहिफाजत पहुंचा दूंगा, और ये भी कहा कि मैं ये सारी बातें पूरी करूंगा, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वहां पर उसे पता चला कि खुदा उसके साथ है, खुदा के वादे उसके साथ हैं। खुदा जब है बरकत देने का, तो इसका मतलब है खुदा बरकत देना चाहता है, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक ये कलाम पूरा ना हो। मैं तुझे पूरा कलाम जो मैंने तेरे लिए किया है इसको पूरा करूंगा, मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या हुआ? फिर उससे एहसास हुआ कि खुदा मेरे साथ है, मैं क्या नहीं हूं। उससे महसूस हुआ कि खुदा उसके साथ कलाम करता है। अब वो क्या करता है? अब वो खुदा के साथ अहद बांधता है। क्या अहद बांधता है? हम इसको इसी के 18वीं आयत में देख सकते हैं। 27वें बाब की 18वीं आयत में, याकूब सुबह सवेरे उठा और वो सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था, रात भर उस पत्थर को उसने अपने सरहाने रखा हुआ था, लेकर सतून की तरह खड़ा किया। उसने उस पत्थर को स्टोन की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला, उसको मसा किया, उसके सर पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतूल रखा। उस जगह का नाम बैतएल रखा। लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। पहले तो उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और वहां पर याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे, अगर यकीनन खुदा मेरे साथ रहे, और जो सफर मैं कर रहा हूँ और जिस सफर पर मैं जा रहा हूँ उस मेरी हिफाजत करे, और वहां पर खुदा मेरी हिफाजत करे, और मुझे खाने को रोटी और खुदा मुझे खाने के लिए रोटी दिया करे, और पहनने को कपड़ा देता और रहे, पहनने को कपड़ा भी देता रहे, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, और सही सलामत मैं अपने घर पर वापस आ जाऊं। इसका मानी ये है, ये वही बातें हैं जो खुदा ने उसके साथ की हैं। खुदा ने क्या कहा? मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरे साथ रहूंगा और तू सलामती से वापस आ जाएगा। अब उसी कलाम को दोबारा दोहराता है और कहता है ठीक है खुदा, तेरा कलाम मेरे साथ हो और ये बातें मेरी जिंदगी में पूरी हों, तो कुछ मैं भी करना चाहता हूं। मैं ये करना चाहता हूं, अगर तू मेरे साथ ये करेगा कि मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, और ये कि सलामती के साथ वापस लौट आऊंगा, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। फिर मैं ये कहता हूं कि मेरा अहद ये तेरे साथ है कि खुदावंद मेरा खुदा होगा। और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदावंद का घर होगा। और यहाँ पर खुदा का घर होगा जो पत्थर मैंने खड़ा किया है। और जो कुछ तू मुझे थे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया। जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा जरूर ही मैं तुझे दिया करूंगा। सुन रहे हैं? खुदा से उसने अहद बांधा। पहले खुदा ने उसके साथ कलाम किया, अब वो खुदा के साथ बात करता है और मन्नत मानता है कि ये कलाम मेरी जिंदगी में पूरा हो, तो मैं ये अहद बांधता हूं खुदा के साथ कि मैं ये सारी चीजें देखता हूं कि खुदा मेरे साथ है। खुदा मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा भी दे रहा है,
اور واپس لوٹنے کا وعدہ بھی پورا کر رہا ہے. لیکن میں بھی اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا. اب ایک بار غور سے سنیے، غور سے سنیے کہ خدا جب عہد باندھتا ہے تو اسے پورا بھی کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ عہد باندھا گیا ہے وہ کتنا سنجیدہ ہے. جس کے ساتھ عہد باندھا گیا وہ کتنا سنجیدہ ہے. خدا ہمارے ساتھ کئی وعدے کرتا ہے. بائبل آپ پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے وعدے بائبل میں لکھے ہوئے ہیں. بہت سارے وعدے خدا کرتا ہے، لیکن ہم ان پر کبھی غور ہی نہیں کرتے، کبھی ان کو غور سے دیکھتے بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں، بس ویسے ہی بائبل پڑھ لیتے ہیں. بائبل میں بہت سارے وعدے موجود ہیں جو ہمارے ساتھ کیے گئے ہیں. ہم ان کو غور سے نہیں پڑھتے نہیں ہیں، لیکن بائبل کا خدا اپنے وعدے پورے کرنے پر قادر ہے. آمین. وہ پورے کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ کتنا سنجیدہ ہے. وعدہ حاصل کرنے کے لیے یعقوب نے کہا میں اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا دیتا ہے اور سلامتی سے واپس لاتا ہے، یہ تیرا وعدہ ہے. لیکن میں بھی یہ عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا، جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا. اب عہد بنا دونوں طرف سے. اگر خدا آپ کلام کرتا ہے، بائبل آپ کھولتے ہیں، آپ کو کوئی خدا کا وعدہ یاد آتا ہے، آپ اس پر غور کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ خدا یہ کلام میرے لیے کرتا ہے. جیسے زبور میں ہم پڑھتے ہیں خدا وعدہ کرتا ہے، خدا کے سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ وعدہ ہے، ہمارے ساتھ. اور عبرانیوں میں لکھا ہے خدا بھیجتا ہے اپنے فرشتوں کو آپ کی خاطر تاکہ وہ تمہاری حفاظت کریں. جب ہم اس طرح کے وعدے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے ساتھ بھی عہد باندھنا ہے. ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے میں بھی تیرے ساتھ اس طرح سے چلوں گا اور خداوند میرا خدا ہوگا. پھر خدا اپنے وعدے کو کس طرح سے پورا کرتا ہے کہ سننے والا، اس کے کلام کو سننے والا کتنا سنجیدہ ہے اس کے لیے. اب یعقوب کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے اسے برکت دی، خدا نے کو پورا کیا اور خدا نے اسے برکت دی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو باعث سے برکت ہوگا. خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تو باعث سے برکت ہوگا اور برکت میں تیری نسلوں کو دوں گا. اگر آپ اسی پیدائش کی کتاب میں 30ویں باب کی 27ویں آیت سے پڑھتے ہیں. جی. تب لابن نے اسے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ. کیا ہوں کہ خداوند تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے. بخشی ہے کون کہتا ہے؟ اس کا سسر اپنے کو کہہ رہا ہے اگر مجھ پر کرم کی نظر ہو تو یہیں رہ جا. اور اس نے اقرار کیا کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ تیری وجہ سے میں بابرکت ہوں. جس کو خدا برکت کا باعث بناتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنتا ہے. وہ دوسروں کے لیے، جسے خدا برکت دیتا ہے وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے. اگر خدا
आपसे बरकत का कलाम करता है तो आप उसको रिसीव कर लेते हैं, तो फिर खुदा आपके जरिया से दूसरों को बरकत देता है। कलाम में लिखा है, उसने कहा कि तेरे सबब से मुझे बरकत बख्शी, मैं जान गया हूं। वो समझ गया है, उसको समझ आ गई है कि इस लड़के की वजह से मेरे घर में बरकत आई है। अगर तेरे कर्म की नजर हो तो यहीं पर ठहर जा। क्या कहता है, आगे लिखा है, और ये भी कहा कि मुझसे तो अपनी उजरत ठहरा ले और मैं तुझे दिया करूंगा। उसने कहा अब मैं वैसे नहीं, अब मैं मजदूरी भी दे दिया करूंगा, लेकिन मेरे पास से ना जा। उसने उसे कहा कि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की। उसने कहा तू खुद जानता है कि मैंने किस तरह से तेरी खिदमत की है, और तेरे जानवर में रहे। तेरे जानवर मेरे साथ कैसे रहे। ऐसा लगता है कि वो जानवरों के साथ भी मोहब्बत करता है, वो भी बड़े लाडले रखे हुए थे। तेरे जानवर मेरे साथ कैसे रहे, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े थे, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े से थे, और अब बढ़कर बहुत से हो गए हैं। अब बढ़कर बहुत। और खुदावंद ने जहां जहां मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। जहां जहां मेरे कदम पड़े खुदा ने तुझे बरकत बख्शी। आमीन। जिसे खुदा बरकत देता है उसके कदम जहां पर पड़ते हैं वहां पर बरकत ठहर जाती है, और जिस काम पर हाथ लगाता है उस काम पर भी बरकत ठहर जाती है। खुदा उसके कामों के वसीला से उसके ससुर को बरकत देता है। आगे जब हम इस पर गौर करते हैं तो 43वीं आयत भी पढ़ दें। जब उसने अपना हिस्सा लग किया तो वहां पर भी उसके साथ ये इस्तेमाल होता रहा। चनाचे वो नहायत बढ़ता गल्ला बहुत ज्यादा बढ़ता गया, और उसके पास बहुत से रेवड़ और लौंडियां और नौकर चाकर और ऊंट और गधे हो गए। ये सारा सामान उसके पास हो गया। खुदा ने उसे बरकत दी। जब वो लग हुआ, उसने अपना हिस्सा लग कर लिया। तो अगर इससे पिछली आयत भी पढ़ें तो और ज्यादा एक बात वाज़िया होगी। 42वीं पढ़िए। पर जब भेड़ बकरियां दुबली होती हाँ तो उनको वहां नहीं रखता था। हाँ, सो दुबली तो लाबन की रही, दुबली तो लाबन की रही, और मजबूत यकूब की हो गई। और मजबूत यकूब की होती जाती थी। लाबन की दुबली होती गई और उसकी बड़ी मजबूत होती गई। अब ये क्या था, ये को लग चारा उनको देता था, वही घास, सब कुछ वही। लेकिन इसके पास इसलिए बरकत थी क्योंकि खुदा का कलाम इसके साथ था, खुदा का वादा इसके साथ था, और यह खुदा के वादा के लिए संजीदा भी था। और खुदा ने जब इसके साथ कलाम किया तो इसने उस कलाम को रिसीव किया। जब हमारे साथ खुदा कलाम करता है, खुदा जब हमारे साथ बात करता है तो हम उसको गौर से सुनते नहीं, उसके लिए संजीदा नहीं होते, इसलिए अपनी बरकत से महरूम रह जाते हैं। यहां पर एक और बात भी खास आपको देना चाहता हूं यकूब के हवाले से। इसके 31वें बाब में 42वीं आयत। अगर मेरे बाप का खुदा इब्राहिम का मबूत जिसका रोब इजहाक मानता था, उसको कहता है कि तूने मेरी बार बार मजदूरी चेंज की, तूने बार बार मेरे साथ धोखा किया। अगर मेरे बाप का खुदा इब्राहिम का मबूद जिसका रोब मेरा बाप इजहाक मानता था मेरी तरफ ना होता, वो मेरे साथ ना होता, वो मेरी तरफ ना होता, तो जरूर ही तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। और ये जरूरी था कि तू मुझे खाली हाथ लुटा देता। मतलब वो समझता था कि ये धोखेबाज शख्स है, इंसाफ करने वाला नहीं है, ये बार बार मजदूरी चेंज करता है, बार बार ये धोखा देने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात है,
کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے, وہ مجھے دھوکہ نہیں لگنے دیتا. اس نے کہا کہ اگر میرا خدا ابراہیم کا معبود جس کا روب اسحاق مانتا تھا, اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا, میں اکیلا ہوتا, تو پھر تو مجھے خالی ہاتھ ہی واپس لٹا دیتا. آگے کیا لکھا ہے؟ خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھ کی محنت دیکھی. خدا نے دیکھا کہ کتنا سنجیدہ ہے محنت کرنے کے لیے. خدا نے میری محنت اور میری مشکل کو دیکھا, اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی. اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی. کس نے ڈانٹا؟ کس کو ڈانٹا؟ اور اس کے سسر کو ڈانٹا کہ تو اس لڑکے کے ساتھ غلط نہ کرنا, میں اس کے ساتھ ہوں. اگر خدا کی برکت آپ کے ساتھ ہے, اگر خدا کا کلام آپ کے ساتھ ہے, خدا کے وعدے آپ کے ساتھ ہیں, اور کلام کے لیے اور خدا کے وعدوں کے لیے آپ سنجیدہ ہیں, اگر کوئی پھر بھی آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو خدا اس کے ساتھ بات کرتا ہے. کیا اس کے ساتھ کلام کیا تھا؟ خدا نے اس کے سسر کے ساتھ بھی کلام کیا تھا. 29ویں آیت پڑھیے اسی کی. مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تجھ کو دکھ دوں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں تجھے دکھ دوں, لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا. کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا تھا کہ میں تجھے دکھ دوں, پر تیرے باپ کے خدا نے یوں کہا کہ خبردار تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا. خبردار اگر تو نے یعقوب سے کچھ برا یا بھلا کہا تو. آمین. خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا, ڈانٹا خدا نے اسے. وہ کہتا ہے میرے پاس یہ مقدور ہے کہ میں کچھ کر سکتا تھا, میں تیرے ساتھ برا کر سکتا تھا. اپنی پاور ظاہر کرتا ہے کہ میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں تیرے ساتھ غلط کر سکتا تھا. کرتا کیوں نہیں؟ کیونکہ رات کو خدا نے مجھے ڈانٹا تھا, مجھے منع کیا تھا, مجھے روکا تھا کہ یہ بندہ میرا بندہ ہے, تو اس کے ساتھ برا یا بھلا کچھ نہ کرنا, کچھ نہیں کہہ سکتا, اس سے نہیں بات کر سکتا. کہتا میں کر سکتا تھا, کرنا چاہتا تھا, کیونکہ اس کی نیچر تھی, دھوکہ دینے کی اس کی نیچر تھی. لیکن خدا نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اسے دھوکہ نہ دے, کیونکہ خدا کے وعدے اس کے ساتھ تھے. خدا اس کے ساتھ وعدے کرتا ہے, خدا کا وعدہ اس کے ساتھ ہے, اس لیے خدا نے اسے روکا. خدا نے منع کیا کہ تو اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ وہ اپنے وعدے کس طرح سے پورے کرتا ہے. خدا اپنے کلام کے مطابق آج بھی لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے, آج بھی کلیسیا کو برکت دینا چاہتا ہے. کلیسیا کے لیے آج بھی خدا اسی طرح کا دل رکھتا ہے. لیکن کلیسیا میں برکت نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ کلیسیا کلام میں سنجیدہ نہیں ہے. یعقوب خدا کے کلام کے لیے سنجیدہ تھا, وہ جانتا تھا کہ خدا اس کے ساتھ کلام کرتا ہے, وہ پورا بھی کرے گا, وہ پورا کرنے پر بھی قادر ہے. جو خدا بات کرتا ہے اس کو پورا بھی کر سکتا ہے, وہ یہ جانتا تھا. ہم کلام کو سرسری سا پڑھتے ہیں اور چرچ میں بیٹھے ہوئے ہم کلام کو غور سے نہیں سنتے, اپنے خیال کسی اور جگہ پر رکھتے ہیں, اور صرف فرض نبھانے کے لیے, تو اس سے برکت نہیں ملتی. خدا کے کلام کو سنجیدہ لیں, اس کے وعدوں کو خاص طور پر,
اور پھر جب آپ اس کے ساتھ عہد باندھتے ہیں تو پھر آپ اس پر بھی غور کریں. خدا آپ کی بات کو اتنا ہی سنتا ہے جیسے خدا کلام کرتا ہے. خدا کا کلام بڑا قیمتی ہے ہمارے لیے. سنیے, غور سے سنیے. جب خدا کلام کرتا ہے تو اس کے منہ کی باتیں ہمارے لیے بڑی قیمتی ہیں. اور دوسری بات, جب آپ خدا سے بات کرتے ہیں, آپ کوئی خدا سے عہد باندھتے ہیں, آپ جب خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں دعا میں جب آپ دعا کرتے ہیں آپ خدا کے ساتھ بولتے ہوتے ہیں. آپ کلام کے لیے اتنے سنجیدہ نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے, لیکن خدا آپ کے منہ کی بات کے لیے بہت سنجیدہ ہے. وہ آپ کو غور سے سنتا ہے. آپ اس کے کلام کو اتنا غور سے نہیں سنتے جتنا خدا آپ کی بات کو غور سے سنتا ہے. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ خدا آپ کی بات کو غور سے سنتا ہے. خدا جب آپ سے بات کرتا ہے آپ اس کو غور سے سنا کریں, کیونکہ خدا آپ کے منہ کے کلام سے کی بھی قدر کرتا ہے. خدا اس کے ساتھ اس طرح سے کرتا تھا. جب اس نے خدا کے ساتھ عہد باندھا کہ وہ خدا کے ساتھ کس طرح سے چلے گا, تو خدا نے بھی اس کے ساتھ اس طرح سے اس کی بات کو غور سے سنا, اور خدا نے اس کے لیے برکت کا اعلان بھی کر دیا اور اس سے ان وعدوں کو پورا بھی کر دیا. کئی بار ہم خدا کے لیے کوئی منت مانتے ہیں, کئی بار خدا کے ساتھ یہ عہد باندھتے ہیں میں تیری خدمت کروں گا, بعد میں کچھ دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں. کئی بار کوئی باتیں ہم جذبات میں کر دیتے ہیں, بعد میں بھول جاتے ہیں. خدا بھی بھول جاتا ہے. آپ کے منہ کے کلام کی خدا قدر کرتا ہے, وہ کبھی نہیں بھولتا. پھر یاد دلاتا ہے کہ تو نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا, تجھے یاد ہوگا کہ اس طرح کی بات ہوئی تھی ہمارے درمیان میں. خدا یاد دلاتا ہے جب ہم بھول جاتے ہیں, اور خدا ہماری باتوں کو کبھی, خدا آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے, آپ کی بات سننا چاہتا ہے. جی آگے بھی تھوڑا سا پڑھ دیں اپنے اسی پیدائش کے 30ویں باب میں. آپ اس کی 30ویں. کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے, جانور تو بالکل تھوڑے سے تھے, آپ بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں. اب تو بڑھ کر بہت سارے ہو گئے ہیں. خدا نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی. خدا نے تجھے برکت بخشی جہاں جہاں میرے قدم پڑے. اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں؟ ہاں کہتے میں بھی کچھ ہوں. اس نے کہا تجھے میں کیا دوں؟ یعقوب نے کہا تو مجھے کچھ نہ دینا, پر اگر تو میرے لیے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا. آمین. اس نے اس کے ساتھ عہد باندھ لیا, اور یہ باندھا مجبوری سے, کیونکہ وہ ڈرتا تھا, ڈانٹا ہے. پھر آپ 13ویں آیت پڑھیں 31ویں باب کی. میں بیت ایل کا خدا ہوں, جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی. پاس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی ذات بھوم کو لوٹ جا. آمین. سن رہے ہیں, میں بیت ایل کا خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا تھا. یہ کون بات کر رہا ہے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وہی بات جو اس نے کی تھی.
میں بیتل کا خدا ہوں. اس جگہ کا نام بیتل رکھا, بیتل کا خدا ہوں, کیونکہ وہاں پر تو نے اس جگہ کا نام بیتل رکھا. میں بیتل کا خدا ہوں. اپنا تعارف بھی اس طرح سے کروایا کہ میں بیتل کا خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا تھا. شاید اس کو بھول گیا تھا کہ اس نے تیل ڈالا تھا, خدا کو نہیں بھولا. اور میری منت پس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی جات بھوم میں چلا جا, واپس لوٹ جا. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں واپس لوٹاؤں گا, یہ بھی بات ہوئی تھی. خدا کہتا میری تیرے ساتھ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ میں تجھے برکت دوں گا, میں تجھے واپس بھی لٹاؤں گا, جا واپس لوٹ جا. میری یہ بھی بات ہوئی تھی. پر تو نے تیل ڈالا تھا, مجھے یہ بھی یاد ہے. خدا کہتا ہے وہاں پر تو نے منت مانی, مجھے یہ بھی یاد ہے. ہمارے منہ کی باتوں کو خدا غور سے سنتا ہے, کبھی نہیں بھولتا. کبھی ہم خود ہی کہہ کے بھول جاتے ہیں, اور جب بھول جاتے ہیں پھر برکت نہیں رہتی, لعنت. کلام یہ بتاتا ہے کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کلام کو سنتے نہیں ہیں. ملاکی کی کتاب کے دوسرے باب میں دوسری آیت پڑھیے. ملاکی کی کتاب کے دوسرے باب میں دوسری آیت پڑھیے. رب الفواج فرماتا ہے خدا یہ کہتا ہے اگر تم شنوا نہ ہوں گے, اگر تم یہ شنوا کیا ہوتا ہے؟ اگر میرا کلام غور سے نہیں سنو گے, اگر تم شنوا نہ ہوگے, اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ پھر رکھو تم گے, میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے, تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا. اور تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کر دوں گا. سن رہے ہیں غور سے؟ نعمتیں ہیں, برکتیں ہیں, برکتوں کو وعدہ بھی ہے, برکتوں کو وعدہ ساتھ ہے, نعمتیں ہیں. لیکن خدا کہتا ہے اگر تم میرے کلام کے شنوا نہ ہوئے اور میری تمجید کو مد نظر نہ رکھا, وہ جو نعمتیں ہیں جو تمہارے ساتھ بات, میں ان کو ہی ملعون کر دوں گا, چینج کر دوں گا, بدل ڈالوں گا. کس وجہ سے؟ شنوا نہ ہونے کی وجہ سے, کلام کو غور سے نہ سننے کی وجہ سے. خدا ایسا کرنے کے لیے بھی تیار ہے. پھر آپ تیسرے باب میں, ملاکی کے تیسرے باب میں 7ویں آیت سے پڑھتے ہیں. تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے, تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے ہو, اور ان کو نہیں مانا, ان کی پرواہ نہیں کی, ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. تم میری طرف آؤ گے تو میں بھی تمہاری طرف آؤں گا. رب الافواج فرماتا ہے خدا یہ کہتا ہے, لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع تم ہوں, یہ بھی کہتے ہو کہ کس بات میں رجوع ہوں, پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو, اس لیے کہ تم مجھ کو ٹھگتے ہو. اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے پھر ٹھگا, یہ بھی کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا. دھیکی اور ہدیہ میں. پھر خدا کہتا ہے ہاں, اس کا جواب یہ ہے کہ دھیکی اور ہدیہ میں پس تم سخت ملعون ہوئے, پس تم سخت ملعون ہوئے, کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. ساری قوم نے مجھے ٹھگا, اس لیے تم سخت ملعون ہوئے. یہ سخت ملعون کیا ہوتا ہے؟ اس کی معافی نہیں. ملعون لفظ آپ نے سنا ہے, اس کے کیا معنی ہے؟ یہ ملعون کا مطلب ہے جس پر لعنت ٹھہر جائے, جس کے اوپر لعنت ٹھہر جائے وہ ملعون ہوتا ہے. تم سخت ملعون ہو, سخت لعنتی ہو. وجہ کیا ہے؟ تم نے ٹھگا ہے. ہم کئی بار نا کلام سنتے ہیں, جلدی سے دل سے کہہ دیتے ہاں یہ بات صحیح ہے, کلام صحیح ہے, اب میں پوری دعیقی دیا کروں گا, اور بعد میں
अगले महीने भूल जाते हैं ना। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? तुम सख्त मलाऊन हुए। सारी कौम, हमारी बरकतें क्यों रुकी हुई हैं? हम वादे करते हैं, भूल जाते हैं, वादे करते हैं, भूल जाते हैं। खुदा नहीं भूलता। आप उसके कलाम की कदर करें या ना करें, वो आपके मुंह की बात की कदर करता है। वो आपसे कलाम करता है, आपको जरूर उसकी कदर करनी चाहिए। अगर शिनवा ना हुए तो तुम मलाउन हो। और फिर लिखा है, अगर तुम ये नहीं करते, ठगते हो, तुम सख्त मलाउन हो। सख्त, नरम चीज, एक सख्त चीज होती है जो टूटती नहीं है। सख्त, सख्त मलाउन, ये बड़ी खतरनाक है। इसलिए हम कभी कहते हैं बरकत नहीं आती। मलाउन पर क्या बरकत आएगी? मलाउन पर बरकत नहीं होती। मारे मारे फिरते रहते लेकिन बरकत नहीं होती, क्योंकि सख्त मलाउन हो। कितने लोग हैं जो वफादारी से, पूरी वफादारी से दया निकालते हैं। ये तो कलाम पादरियों के बेटों को नहीं समझ आती। सही कह रहा हूं, इस कलाम की तो उनको भी समझ नहीं आ रही। मलाउन है, कई बार वादे करके फिर मुकर जाते हैं। सख्त मलाउन हो। अब ये बात मेरी अपनी नहीं है, ये कलाम की बात है। नहीं आती बरकत, रुक जाती है। क्यों? सख्त मलाउन हो। मलाउन बरकत नहीं पाते। मलाउन को बरकत नहीं मिलती। बरकत पर बरकत देता है, लाना पर बरकत नहीं आती। बरकत पर बरकत, बरकत लो, खुदा से बरकत लो। वो लानतों को खत्म करके बरकतें देना चाहता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से बरकत रुकी रहती है। अगली दफा बात करूंगा। अभी मैं ब्रेक करता हूं, अगली दफा इस पर बात करूंगा, क्यों हमारी बरकतें रुकी हुई हैं। खुदा आपसे कलाम करता है, खुदा आपको बरकतें देना चाहता है। आए खुदा के कलाम के लिए संजीदा हों।